کے ساتھ تعاون کرتے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور تقوی پر تعاون کر لیا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر لیا کرو, حوصلہ افزائی کر لیا کرو. اگر ایک لڑکی پردہ کرنا چاہتی ہے, ماں کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرے, بڑی بہن کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرے, والد کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرے, نہ یہ کہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں. اگر وہ غیر محرم کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی, وہ اپنے کزنوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرنا چاہتی, ان کے سامنے اختلاط کے ساتھ نہیں آنا چاہتی, تو والدہ کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے, تعاون کر لیا کرے, اس کی مدافعت کرے, نہ یہ کہ والدہ رکاوٹ بن جائے. کئی مرتبہ بہو بیچاری وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, ساس رکاوٹ بن جاتی ہے, خاوند رکاوٹ بن جاتا ہے, تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. تاہم خواتین کو چاہیے کہ وہ اس وقت استقامت کا مظاہرہ کریں. اور آج کل معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ اسی معاشرے کے اندر جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں غلط راستے پہ چل پڑتی ہیں تو سمجھانے والے سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں, لیکن وہ غلط روش کو چھوڑتی نہیں ہے. بیٹی کا تعلق کسی کے ساتھ ہو گیا تو ماں بیچاری منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی باپ کی عزت کا سوال ہے. بیٹی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوتی. باپ کئی مرتبہ اپنی پگڑی بیٹی کے قدموں میں پھینکتا ہے, میری عزت کا مسئلہ ہے, نہ کرو ایسا. پھر بھی لڑکی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوتی. بھائی دھمکیاں دیتے ہیں, جان سے مار ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں, پھر بھی وہ لڑکی ہٹتی نہیں ہے. مشرقی معاشرے کے اندر اگر ایک لڑکی غلط روش پہ اس طرح ڈٹ سکتی ہے, ایک مسلمان لڑکی شریعت مطہرہ پہ کیوں نہیں ڈٹ سکتی؟ چاہیے کہ وہ ڈٹ جائے. یہی تو وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ڈاکو کا تذکرہ کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ابو الہیثم کے حال پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ابو الہیثم کے حال پہ رحم کرے. کسی نے پوچھا کہ آپ ابو الہیثم کو اتنی دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ فرمانے لگے ابو الہیثم وہ ڈاکو تھا کہ اس کو اتنے کوڑے لگائے گئے ڈاکوں کی وجہ سے, لوٹ مار کی وجہ سے, کہ کوئی ہاتھی کے اوپر بھی وہ کوڑے پڑ جاتے, وہ بھی بلبلا اٹھتا, لیکن اس نے برداشت کر لیے. بارہا اس کو جیل میں جانا پڑا, بارہا اس کو قید کی مشقتوں سے گزرنا پڑا, جلاد مار مار کے تھک جاتے تھے, اور جب اس کو چھوڑتے تھے وہ اگلے دن پھر ڈاکہ ڈالنے میں مصروف ہوتا تھا, پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا, حکومت وقت نے خلق قرآن کے مسئلے میں مجھے گرفتار کر دیا تھا, اور جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, جلاد ایک نہیں تھا, کئی جلاد کھڑے تھے, کئی جلاد کھڑے تھے. میرے جسم سے قمیض ہٹائی گئی اور مجھے لیٹانے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا. اس وقت پیچھے سے کسی نے میری چادر پکڑ لی, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو الہیثم تھا. ابو الہیثم نے کہا امام احمد بن حنبل مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں جانتا. کہنے لگا آپ نے ابو الہیثم کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے. کہتا میں وہی ابو الہیثم ہوں, میں وہی ابو الہیثم ہوں, میں ڈاکے ڈالتا ہوں, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مختلف اوقات میں 10,000 سے زیادہ کوڑے لگے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی غلط روش سے باز نہیں آیا. آپ تو خلق قرآن کی خاطر کوڑے برداشت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو الہیثم نے ایسی بات میرے سامنے کر دی کہ کوڑا جب مجھے لگتا ہوتا تھا میری ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. میں کہا کرتا تھا اگر ابو الہیثم 10,000 کوڑے برداشت کر سکتا ہے, میں کیوں برداشت نہیں کر سکتا؟ لوگ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, ڈٹ سکتے ہیں, ہم دین کے اوپر کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ الصبر علی الطاعات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارا رب ہمارے سب سے زیادہ بڑا محسن ہمارا رب ہے. اس سے بڑا محسن ہمارا باپ نہیں ہے, ہماری ماں نہیں ہے, ہمارا بڑا بھائی نہیں ہے, نہ خاوند ہے, نہ سسر ہے, اور نہ ساس ہے. کوئی ناراض ہو جائے, 1000 مرتبہ ناراض ہو جائے, میرا رب کبھی ناراض نہ ہو جائے, کبھی رب ناراض نہ ہو جائے. میری بہنوں, میری ماں بیٹیوں,
استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رب کو راضی کرنے میں ہزار مشکلات پیش آتی ہیں لیکن ان مشکلات کو برداشت کرنا ہوتا ہے. مجھے چونکہ خواتین بتاتی رہتی ہیں, نوجوان لڑکیاں بتاتی رہتی ہیں ان بیچاریوں کو گھروں کے اندر کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جب وہ دین پہ آتی ہیں. بیچاری بیعت ہو جاتی ہیں, کچھ اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہیں, نمازوں کی پابندی شروع کر دیتی ہیں, پردے کا اہتمام شروع کر دیتی ہیں. اس وقت پھر باپ بھی ناراض ہوتا ہے, حالانکہ وہ باپ خود کلمہ گو ہوتا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ باپ اپنی بیٹی کی دیندار ہونے پہ پریشان ہوتا ہے. وہ بھائی جو خود دیندار ہوتا ہے, خود نمازیں پڑھتا ہے, لیکن بہن کے پردے پہ اس کو اعتراض ہوتا ہے. وہ ماں جو پروردگار ذوالجلال کا کلمہ بھی پڑھتی ہے, رب ذوالجلال کے دین کا نام بھی لیتی ہے, رب کا نام بھی لیتی ہے, رب کا رزق بھی کھاتے رہتی ہے, وہ ماں اپنی بیٹی کے پردے پہ اعتراض کرتی ہے, اپنی بہو کے پردے پہ اعتراض کرتی ہے. افسوس ہے ہماری اوپر, کوئی بندہ ہمارے سامنے دین پہ عمل کرے, ہم حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. الصبر علی الطاعات, نیک اعمال کے اوپر صبر کرنا چاہیے. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی. کئی مرتبہ زندگی میں گناہوں کا موقع پیش آتا ہے, بندہ گناہ کرنے پہ قادر بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ گناہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں الصبر عن المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. جس بندے کو کبھی گناہوں کا موقع نہیں ملتا اس کو تو نہیں ملتا, لیکن جب بندہ عین گناہ کے موقع پر پہنچا ہوا ہوتا ہے اس وقت پیچھے ہٹ جائے تو رب ذوالجلال کا بڑا مقرب ہوتا ہے. سلیمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں حج کے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. میرے ساتھی جانور چرانے کے لیے, اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے اور خیمے کے اندر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. قریب سے ایک خاتون گزری جو بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی. چراتے چراتے میرے خیمے کے قریب پہنچ گئی. اس نے مجھے تنہا دیکھا تو خیمے کے اندر آ گئی. میں پریشان ہو گیا. اس خاتون نے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جیسے کوئی چیز اس کو چاہیے ہو. میرے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے, میں نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑانا چاہا. میں نے کہا آپ یہ لے لیں. اس خاتون نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے. میں نے اشارہ کیا چاہیے. اس نے بتا دیا کہ جو ایک خاتون کی ضرورت ہوتی ہے ایک مرد سے, مجھے وہ چاہیے. فرماتے ہیں میں نے اسی وقت رونا شروع کر دیا. اتنا میں رویا, اتنا رویا کہ وہ خاتون بھی رونے لگی. میں نے کہا اللہ, شیطان اتنا جری ہو گیا کہ اپنے ایجنٹ کو میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی. رو رو کے وہ شرمندہ ہو گئی اور واپس چلی گئی. میں اسی وقت جب رات کا وقت ہو گیا میں سو گیا. خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. میں نے کہا یوسف علیہ السلام آپ کتنے استقامت والے ثابت ہو گئے کہ زلیخا آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی لیکن آپ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو کہنے لگے جی ہاں, میرے ساتھ تو نبوت کی تائید شامل تھی, رب ذوالجلال کی حفاظت شامل تھی کیونکہ میں تو نبی تھا. اصل میں حیرت والی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے خائف ہو گئے کہ اس عورت کو بھی توبہ کرنے پر مجبور کر دیا. یہ ہوتے ہیں اصل میں اللہ والے کہ گناہوں کا موقع مل جاتا ہے پھر بھی وہ گناہوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی غیر مرد کی طرف دیکھ سکتے ہیں, خواتین غیر مرد کی طرف دیکھ سکتی ہیں, گھر کے اندر ٹیلی ویژن پہ یہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, گھر کے افراد سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک عورت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہے, وہ قادر ہے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کمرے میں نہیں جاتی اور گناہوں سے بچ کے رہتی ہے. یہ رب ذوالجلال کی مقرب بندی ہوتی ہے کہ گناہوں کا موقع ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے. تو ایک تو نیک اعمال کے اوپر ڈٹ جانا, نیک اعمال کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے کے نیک اعمال میں جتنی رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی اس کے اعمال کا اجر زیادہ ہوتا ہے. جتنی رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا, میرے صحابہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے 9 حصوں پہ عمل کرے, ایک حصہ چھوڑ دے, وہ بندہ ناکام ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. لیکن ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے
एक हिस्से पे अमल करे, 9 हिस्से छोड़ दे, तब भी वो अल्लाह के यहाँ कामयाब तसव्वुर होगा। वजह यह है कि वो कुर्ब क़यामत का जमाना होगा, उस वक्त नेक अमल करना मुश्किल होगा, रुकावटें होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आने वाला है, दीन के ऊपर अमल करना इतना मुश्किल होगा जैसा कि हथेली में जलती हुई अंगारी उठाना मुश्किल होता है। हथेली में जलती हुई अंगारी उठाना मुश्किल होता है, लेकिन ये जलती हुई अंगारे जैसे बंदा उठाता है ज्यादा अजर मिलता है। ऐसे ही ज्यादा अजर मिलेगा उन लोगों को जो फितनों के जमाने में रुकावटों के बावजूद भी नेक आमाल का एहतमाम करते हैं। और तीसरा है सब्र अलल मकारिह, नाखुशगवार हालात के बावजूद भी सब्र का मुजाहरा करे। हालात अच्छे नहीं है, फौत की हो गई, बेटा फौत हो गया, बीमारी है, माली नुकसान हो गया, घर के अंदर चोरी हो गई है, जो कुछ हो गया है, बंदा सब कुछ के ऊपर राजी रहे, इसे कहते हैं अस्सब्र अलल मकारिह। और ये मुक़र्रबीन बंदों का काम होता है कि वो नाखुशगवार हालात पे भी राजी रहते हैं। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैंने सब्र एक खातून से सीखा। सब्र एक खातून से सीखा। किसी ने पूछा वो कैसे, तो जवाब दिया कि मैं हरम शरीफ गया हुआ था, हज कर रहा था, तो मताफ में एक खातून को देखा जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग दुआएं मांग रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, तवाफ कर रहे थे, वो एक लफ्ज बार बार दोहरा रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमाते हैं मैं 2-3 चक्कर लगाने के बाद फिर देखता हूं तो फिर वो कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं हैरान था कि इस औरत के ऊपर अल्लाह ताला का कौन सा ऐसा बड़ा एहसान हुआ है जो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती है। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। उसने कहा बेटा जाओ अपना काम करो, अपनी इबादत करो, मुझे न छेड़ो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूं, मुझे शुक्र अदा करने दो। फरमाते हैं जब मेरा इसरार बढ़ गया, उस नौजवान ने, उस खातून ने कहा बेटा बात जरा तफसीली है, आपका इसरार है तो मैं बता देती हूं। सुने, चंद साल पहले की बात है, मैं इसी मक्का मुकर्रमा के शहर में अपने खामन के साथ रह रही थी। खामन मेरा अच्छा था, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार था, मेरे साथ मोहब्बत किया करता था, मैं उससे राजी थी, वो मेरे से राजी था। मेरे 3 बेटे थे, अगरचे वो छोटे थे, लेकिन उम्मीद थी कि ये बड़े होंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अल्लाह की शान कि मेरा खामन किसी हादसे में फौत हो गया। मुझे अफसोस तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कोई बात नहीं, चंद सालों की बात है, बेटे बड़े हो जाएंगे, जब ये बड़े होंगे मेरी खिदमत करेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। मैं अपने बेटों को पाल रही थी, सब्र शुक्र का मुजाहरा कर रही थी, जिंदगी के अयाम अच्छे गुजर रहे थे। अचानक एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं अपने घर के अंदर तनूर पे रोटी पका रही थी, मेरा एक बेटा मेरे पीछे जमीन के ऊपर घिसट रहा था, वो खेल रहा था, और 2 बेटे कमरे के अंदर थे। अचानक मुझे यूं महसूस हो गया जैसा कि कमरे के अंदर कोई तड़प रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कमरे के अंदर चली गई। मैं क्या देखती हूं कि मेरा वो छोटा बच्चा जो दरमियाना था वो खून के अंदर लथपथ था, किसी ने गले पे छुरी चलाई हुई थी। पता ये चला कि मेरे दोनों बेटे पड़ोस में गए थे, पड़ोसी घर में बकरी ज़बह कर रहा था। जब दोनों बच्चों ने बकरी के ज़बह होने का मंजर देख लिया, हम अपने घर आ गए। अपने घर में छोटे बच्चे ने कहा मैं बकरी बन जाता हूं और आप ज़बह करने वाला बन जाएं। बड़े बेटे ने छुरी उठाई, उसके गले पे छुरी चलाई, बेटा तड़प रहा था, खून में लथपथ था। मैंने उसी वक्त अपने बेटे की सर को और धड़ को उठा लिया, चरपाई के अंदर रखा और उसके ऊपर सफेद चादर बिछाई। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा वो बड़ा बेटा कहाँ चला गया, ऐसा ना हो वो बेचारा परेशान हो जाए। मैं उसको घर में तलाश कर रही थी। घर के एक कोने में एक जगह पे लकड़ियां पड़ी हुई थी, लकड़ियों के अंदर वो घुस गया था और कोने में बैठा हुआ था। मैंने उसको बारहा बुलाया, बच्चा मैं आपको कुछ नहीं कहती, आप बाहर आ जाए, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं
نہیں آ رہا تھا. آخرکار میں نے سائڈ سے لکڑیاں ہٹائی, راستہ بنایا اور میں بچے کے تک پہنچ گئی. کیا دیکھتی ہوں کہ بچے کو کالے سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ وہیں پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ڈھیر ہو چکا ہے. میں نے وہاں سے وہی اسی بچے کو اٹھا لیا اور اٹھا کے دوسری چارپائی پہ اس کو لٹایا, اس کے اوپر سفید چادر بچھائی. تب مجھے خیال آیا کہ میرا وہ چھوٹا بچہ جو گھسٹ رہا تھا پتہ نہیں اس کا کیا بنا. کمرے سے باہر آئی, صحن میں دیکھتی ہوں وہ گھسٹتے گھسٹتے تنور کے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا. میں نے آواز لگائی پیچھے سے کہ بچہ پیچھے ہٹ جا. بچہ ڈر گیا, سر نیچے پاؤں پر تنور کے اندر گر پڑا. میں بھاگتی ہوئی گئی, مجھے بچہ تو ہاتھ نہیں آیا, البتہ چند کوئلے ہاتھ آ گئے. میں نے وہ کوئلے اٹھا لیے اور چرپائی کے اوپر رکھے, اس کے اوپر سفید چادر بچھائی. میں نے ایک لمحے میں اپنے 3 بیٹوں کے اوپر سفید چادری بچھائی ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی. اللہ نے مجھے نعمت دے دی. کچھ عرصے تک میں ان کے ساتھ کھیلتی رہی, میں خوش ہوتی رہی. یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا. پھر رب ذوالجلال نے وہ نعمت میرے سے واپس لے لی. میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہم سوچے تو صحیح وہ عورتیں کتنی حوصلہ مند ہوا کرتی تھی, وہ کتنے مضبوط دل والی ہوا کرتی تھی کہ ایسے مصائب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک بیٹا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر تھی, بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی, اپنے گھر میں تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج کے فوجوں نے محاصرے میں گھیرا ہوا تھا. ان کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے یا پھر شہید کرنے کے درپے تھے. عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر صحابیہ ہیں. جب وہ محاصرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا گیا, عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور حجاج کی فوجیں یہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مختلف اطراف سے داخل ہو رہی تھی. عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو. زندہ حالت میں تو میں نے تو وہ اسارت دینی نہیں ہے, گرفتاری دینی نہیں ہے, انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. سوچا اپنی والدہ کے پاس چلا جاؤں, اپنی والدہ سے آخری مرتبہ سلام بھی کر لوں اور دعا بھی کروا لوں. والدہ کے پاس چلے گئے, اپنی والدہ سے کہا امی مجھے اندازہ یہ ہے کہ آج شام تک حجاج کی فوجیں میرے گھر تک پہنچ جائیں گی, آج شام تک حجاج کی فوجیں میرے گھر تک پہنچ جائیں گی. فرماتے ہیں جب میں نے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی تو ماں نے کہا بیٹا آپ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگے آج شام تک شاید مجھے وہ لوگ شہید کر ڈالیں. پھر ماں نے کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو, بات کرو نا. پھر وہ کہتے ہیں شام تک مجھے شہید کر ڈالیں گے. ماں نے کہا یہ تو پہلی بات ہے, کوئی نئی بات کرو. تو اس وقت بیٹے نے کہا امی شہادت سے نہیں ڈرتا, ڈرتا اس بات سے ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ لوگ مجھے مسلح کر دیں, میری ناک کاٹیں, میرے کان کاٹیں, میری شکل ہی بگاڑ دیں. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. ماں کتنے حوصلہ مند تھی, کتنی بہادر تھی. کہنے لگا بیٹا جب بکری ایک مرتبہ ذبح ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, قصائی اس کی چھوٹی بوٹیاں بنائے یا بڑی بوٹیاں بنائے, آپ اس کی اس بات کی پرواہ کیوں ہے. بیٹے کو حوصلہ مل گیا, تسلی مل گئی. بیٹے نے اپنی ماں سے رخصت لینا چاہی. جب وہ روانہ ہو گیا ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا. بیٹے کو واپس بلا لیا. کہنے لگی بیٹا میں آنکھوں سے آپ کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی, آپ کو آپ کی خوشبو تو میں سونگھ سکتی ہوں. اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہنے لگی اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو راتوں کو سخت گرمی, جو راتوں کو سخت سردی میں
میں اٹھ اٹھ کے تیری عبادت کیا کرتا تھا. یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھا کرتا تھا. یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بڑوں کو اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ راضی کر رکھا تھا. اللہ آج تو میرے بیٹے سے راضی ہو جانا. اپنے بیٹے کو اسی حال کے ساتھ رخصت کر لیا. بیٹا چلا گیا, جیسے بیٹے کا اندازہ تھا ویسے ہی ہو گیا, حتیٰ کہ بیٹا اسی دن شہید ہو گیا. حجاج بن یوسف کی فوج نے عبداللہ بن زبیر کی لاش کو اٹھا لیا اور درخت کے ساتھ لٹکایا. 3 دن تک وہ درخت کے ساتھ لاش لٹکتی رہی. حضرت اسماء کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے. کسی سے کہا مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لاش کے قریب لے جاؤ. کسی نے ہاتھ سے پکڑا اور لاش کے قریب لے گئے. لاش کے قریب کھڑی ہو گئی اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتی ہے, کیا ابھی تک سوار کے لیے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اب تو سوار کو چاہیے کہ سواری سے اتر آئے. اس طرح حوصلے والی باتیں کری کہ لوگ حیران تھے, ایک ماں کا اتنا وسیع حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے ان خواتین کی زندگیوں میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہمیں ان کی طرح صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دل کے دکڑے غیروں کے سامنے سنانے کی بجائے, دل کے پریشانیاں دوسروں کے سامنے کھولنے کی بجائے, آنکھوں کے آنسو دوسروں کے سامنے بہانے کی بجائے ہم صرف اور صرف رب ذوالجلال کے سامنے اپنے غموں کا اظہار کر لیا کریں, صبر اور شکر کا مظاہرہ کر لیا کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.